السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج میں آپ کو نورانی قاعدہ کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ قواعد کو لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں۔ چونکہ بچے ابتدائی درجے کے بچے جب وہ قواعد کو شروع کرتے ہیں اور مکمل کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی جہاں پر تنوین کا قاعدہ نہیں ہوتا ہے، نون ساکن کا قاعدہ نہیں ہوتا ہے، وہ وہاں پر تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی وہ قواعد کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اساتذہ بارہا پریشان دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں کیسے سمجھاؤں۔ تو سامعین، میں مختصراً انداز میں بتانا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو آخر تک سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے شیئر اور لائک کریں۔ تو بچوں، آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے کل کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے۔ آپ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ اسی وقت کریں گے، 4 قاعدے کب کریں گے تنوین اور نون ساکن کے؟ اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام کا قاعدہ کس وقت کریں گے؟ جبکہ تنوین اور نون ساکن پایا جائے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو اظہار کا قاعدہ، اقلاب کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ، اخفاء کا قاعدہ اسی وقت آپ کریں گے جبکہ تنوین کہیں پر آئے یا نون ساکن آئے۔ تو تنوین اور نون ساکن کے کل کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 ادغام۔ تو کہیں پر تنوین آئے، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، ان تینوں کو ملا کر کے ان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں تنوین، ہے نا۔ اور نون ساکن اس کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر میں دال کی شکل میں بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن، نون ساکن۔ تو جہاں پر تنوین آئے یا نون ساکن آئے، اس کے بعد آپ کو بغل والا حرف دیکھنا ہے، سائیڈ والا حرف دیکھنا ہے، تنوین کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے کہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں۔ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز کو نہیں چھپائیں گے بلکہ آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرا ابابیل، جیسے طیرا ابابیل، نار حامیۃ، ہے نا۔ لیکن تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد بغل والا حرف حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا بغل والے حرف کو تو کیا تھا؟ حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف۔ تو اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نہ ہو بلکہ حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد با آ جائے، اقلاب، تو اس صورت میں نون کو میم سے بدل کر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ چوتھی شکل ہے ادغام۔ چوتھی شکل کیا ہے؟ ادغام۔ تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے بالخصوص لام اور را کی شکل میں، یعنی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو اس صورت میں دوسرے والے حرف کو ملا کر بغیر غنہ کے کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ جیسے محمد الرسول اللہ من ربک، تو یہاں پر دال کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را ہے، لیکن یہاں پر ہم گنہ نہیں کریں گے بلکہ بغیر گنہ کے دال کو را سے ملا کر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے من لدنہ،
تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے. تو یہاں پر بھی بغیر گنہ کے ملا کر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. اس کے بعد حروف یرملون کا جو 4 حرف بچ گیا جس کا مجموعہ یومن ہے، اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف دوسرے کلمے میں آ جائے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ گنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے خیرا یرہ لقوم یوقنون. تو عزیز بچوں، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ تنوین اور نون ساکن کے کل کتنے قاعدے ہیں؟ 4. اب اظہار بھی، اخفا بھی، اقلاب بھی اور ادغام کا قاعدہ بھی اسی وقت کریں گے جب کہ وہاں پر تنوین آیا ہوا ہو یا نون ساکن آیا ہوا ہو. تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد آپ کو بغل والا حرف دیکھنا ہے کہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے یا حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے یا حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے. اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے تو اس صورت میں آپ اظہار کریں گے. حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ادغام. کیا کریں گے؟ حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا تو کیا کریں گے؟ ادغام، کہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. اور اگر حروف یرملون کے حروف یرملون میں سے لام آ جائے یا را آ جائے تو صورت میں بغیر گنہ کے کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے. اور اگر تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف دوسرے کلمے میں آ جائے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ گنہ کر کے پڑھیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سبق کو سمجھ چکے ہوں گے. اگر آپ نے ابھی تک اس سبق کو نہیں سمجھا ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کمنٹ باکس میں لکھیں. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کی مدد کریں.